پلوشا آپ سے شروع کروں گا. جو پارلیمان کے اندر آپ نے گزشتہ روز ہوتے ہوئے دیکھا اور جو آج کا رویہ تھا بالکل ہمیں 180 ڈگری اس سے الٹ نظر آیا. یہ راتوں رات کایا کیسے پلٹی؟ دیکھیے سوال یہ نہیں ہے کہ کایا پلٹی یا نہیں پلٹی. جو پچھلے کئی دن سے ہو رہا ہے اس پہ اگر آج کایا پلٹ گئی ہے یا آج انہوں نے زبانوں کو کنٹرول کیا ہے تو کیا وہ تمام کالک دھل جائے گی جو کہ پچھلے کئی نہیں دن وہ سے تو ہوئے. نہیں دھلے. اب بات یہ ہے ندیم ملک صاحب کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام کی امانت ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. آج کوئی بیٹھا ہے کل کوئی اور بیٹھا ہے. یہاں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے اور گئے لیکن کیا یہ کسی کی جاگیر ہے کہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے؟ یا یہ کوئی اکھاڑا ہے کہ میں اپنا زور بازو دکھاؤں گی آپ دکھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں پہلے بھی جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن جو گندی زبان کا استعمال پارلیمنٹ میں ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں اور جس گندے طریقے سے ہوا ہے اور ایک مضموم بالکل ہدایات کے مطابق ہوا ہے. کس میں نے سب ہدایت دی؟ بالکل ٹاپ سے ہدایت آتی ہے. ہمیں ہدایت نہیں آتی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک یہاں ان کے ایم این اے ہیں انتہائی غلیظ زبان چیئرمین صاحب کے بارے میں ہمارے استعمال کر رہے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے. ناٹ دا بجٹ سپیچ بٹ اس سے پہلے دو تین جی. روز پہلے. اور ان کے پیچھے بیٹھ کر بعد میں جو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے کر رہی تھی کچھ خواتین اور کچھ مرد وہ ہنس رہے تھے. وہ ہمارے پاس ہے کلپ وہ دکھائیے آپ جی ان مجھے کا. بتائیے مجھے مجید دیکھ کے نیازی نے شاید جی وہ آواز مجید نکالی. نیازی یا جو بھی وہ گندا آدمی ہے اس کو کوئی کسی کی نہ عورت کی عزت کا احساس ہے نہ ان کو احساس ہے جو پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے تھے نہ ان کو احساس ہے جو اپنے منہ بکس میں چھپا رہے تھے. میں اگر وہاں ہوتی تو شاید میں ان کو گریبان سے ضرور پکڑتی کہ کس طریقے سے کس طرح سے تم کسی بھی شخص کی بیٹھ کر کیونکہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم یہاں بیٹھ کے تمہاری منہ میں جو زبان ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرو ایک عورتوں کے خلاف ایک دوسرے پارلی لیڈروں کے خلاف. اور جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں جرت ہے تو آؤ باہر ذرا تم کہو. لیکن میں نے اپنے لیڈر سے بھی پوچھا میں نے اجازت لی سر میں جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا نہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس پڑا ہے. ہمیں بھی ہدایت آتی. نو بات یہ ہے کہ کسی کا بھی کوئی اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے. آخر ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اپنے گھروں میں جواب کہیں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کسی کی ماں کو آپ اس طریقے سے گالی دیں جو اسلام آباد کا ایک ایم این اے دے رہا تھا جو ویسے روز ہمیں اخلاقیات آپ نے گالی دیکھی دی نہیں جا سکتی. ماں کو وہ کسی کو بھی نہیں دی ماں جا کو سکتی. بہن کو کیا حق ہے تمہارا کسی کی جہالت ماں کو انتہا ہے. گالی دے کے تم جہالت کی انتہا ہے. پہلوان بن رہے ہو. تم بہت بڑے جہالت کی انتہا بزدل ہے. گھٹیا آدمی ہو کہ جہالت کی تم اس انتہا کی ہے. طرح کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو اور تم سمجھتے ہو اس کے پیچھے تم چھپ کے اپنی طاقت دکھا رہے ہو. اس سے زیادہ تھرڈ ریٹ زبان اور وہ الیکٹڈ ممبر اگر تمہیں غصہ بھی آتا ہے تو پی جاؤ. تم ہمیں ابھی اگلے اس پہ یہ ہمیں ریاست مدینہ کا جب اویلیبل ہوگا یہ لیکچر جو ہے ایک بھاشن دے دیں گے. کیا ریاست مدینہ میں یہ کہا جاتا تھا کیا رسول پاک نے نہیں کہا نبی تھا پاک اچھے اخلاق سے پیش آؤ وہاں ایک تو دوسرے اس سے؟ زبان کی گنجائش ہی نہیں ہے جو استعمال تو کی گئی. پھر اللہ ہمیں پاک اس معاف پردے کے فرمائے. پیچھے چھپ کے سب کچھ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. زبیر